مغل سلطنت کن کی حکومت تھی؟ مسلمانوں کی۔ آخری بادشاہ جن کنوں نے رنگون میں دم توڑا بہادر شاہ ظفر مرحوم، یہ مغل سلطنت کے ہندوستان میں آخری بادشاہ گزرے ہیں، اور بابر سے مغل سلطنت کی ابتدا ہوئی تھی، سلطان بابر سے۔ اب ذرا سنیے، یہ وہ دور تھا کہ صبائیت کا کوئی اثر ہند پر نہیں تھا۔ ہاں، یہ یاد رکھیے گا۔ حضرت لکھتے ہیں کہ مغل تاجدار میں ظہیر الدین بابر نے سن 1530 میں انتقال کیا۔ ان کا بیٹا تھا ہمایوں، جو بعد میں ہندوستان سے نکالے گئے۔ وہ کیوں نکالے گئے میں اس کو چھوڑتا ہوں، اس لیے کہ وقت نہیں ہے۔ اچھا، یہ جب نکالے گئے ہند سے، ان کو پناہ ملی اس وقت ایران جا کر۔ کہاں؟ ایران جا کر۔ اور ہمایوں، یاد رکھیے گا، یہ اہل سنت کے عقیدے پر ہی تھے، لیکن جب ان کو ایران میں پناہ ملی تو یہ ان کے احسان کے بوجھ تلے آئے۔ ہمایوں ان سے متاثر ہوا۔ بعد میں ہمایوں کو ہندوستان کی سلطنت واپس ملی، وہ واپس آئے، اور مغل سلطنت کی جو کڑی ٹوٹ گئی تھی نا ہمایوں کے نکل جانے سے، وہ پھر واپس جڑ گئی، اور مغل سلطنت کا دوسرا دور ہندوستان میں شروع ہوا۔ یہ جب شروع ہوا، لیکن یاد رکھیے گا، ہمایوں عقیدے کے لحاظ سے اہل سنت ہی رہے، لیکن حالات نے آگے چل کر کچھ پلٹا کھایا۔ وہ کیسے؟ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ پہلی راہ بن رہی ہے کہ جس سے صبائیت ہندوستان میں متعارف ہو گئی۔ جب یہ یہاں پر متعارف ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ ہمایوں کے ایک وزیر تھے، ہمایوں کے ہاں وزیر جو ہے نا، اپنا وزارت عظمیٰ کا جو عہدہ ہے نا، اس پر تھے وہ۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صبائیت سے کچھ متاثر ہو گئے تھے، لیکن آگے ایک صورت اور پیدا ہوئی، وہ یہ کہ اکبر کے وقت میں علماء کے ایک صدر ہوتے تھے، اکبر کے وقت میں وہ صبائیت کے بارے میں بڑے حساس واقع ہوئے۔ انہوں نے ان کا کوئی سکہ چلنے نہیں دیا وہاں پر۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اکبر کے بعد ایک وقت آیا کہ جہانگیر مغل سلطنت کے تخت پر آئے۔ جہانگیر بڑے مشہور بادشاہ گزرے ہیں، آپ نے بھی نام سنا ہوگا۔ علامہ صاحب نے ان کے دور کا سن بھی لکھا ہے، یہ سن 1607 کی بات ہے۔ جہانگیر جب یہ تخت نشین ہوئے، اچھا میں اس کی ایک وضاحت تو شاید آپ حضرات نے بھی سنی ہوگی۔ جہانگیر کی ایک اہلیہ تھیں نور جہاں، کیا؟ اور یہ صبائی تھی، پکی پختہ، لیکن اپنا شوئے قسمت کہیں آپ یا کیا کہیں کہ نور جہاں جو تھی نا، یہ جہانگیر کو اتنی پسند تھی کہ جیسے آنکھ کا تارا ہوتا ہے۔ اس نور جہاں نے اپنے استاد کو بلایا ایران سے، نور اللہ شوستری۔ وہ آیا اور نور جہاں کی مہربانی سے وہ ہند کا قاضی بنا، اور یہ پکا صبائی تھا، پکا کٹر۔ حتیٰ کہ اچھا پہلے تو یہ آیا نا تو تھوڑا ڈھکا چھپا رہا، لیکن جب یہ سمجھا کہ اب میری بنیاد مضبوط ہو چکی ہے، اور جہانگیر کے بارے میں علماء مورخین نے ایک بات لکھی ہے کہ وہ نور جہاں سے اتنے مغلوب تھے، یعنی محبت کے لحاظ سے، کہ اگر کوئی فیصلہ کرتے تھے اور وہ نور جہاں کو پسند نہیں ہوتا تھا نا، وہ صرف ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیتی تھی تو وہ اپنا فیصلہ بدل دیتے تھے۔
اس کو جب نظر آیا نا کہ میرا ایک دور جو ہے وہ اب مضبوط ہو چکا ہے نور اللہ شوستری کو، کہ میری شاگردہ تو یہاں کی حقیقت میں ملکہ ہے، ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتی ہے، اس نے ایک شعر کہا نور اللہ شوستری نے، اور پتہ ہے اب وہ کھلا وہاں پر آ کر، اور اس شعر میں اس نے یہ بات کہی، آپ اس وقت کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، وہ کہتا ہے میں اپنی عمر سے بیزار ہوں، نالاں ہوں۔ کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ میری عمر میں عمر کا نام آتا ہے۔ اب وہ اندر کا جو خبث تھا وہ باہر آ گیا۔ اب جہانگیر نے اس کو بلایا کہ اب بہرحال اس چیز کو ہم بھول نہیں سکتے کہ موقع تھا اس کا کہ جب جہانگیر نے اس کو کہا تھا کہ یہ شعر تم نے کہا ہے بھرے دربار میں، تو اس نے اقرار کیا، اتنا گھمنڈ دیکھو اس کا کہ ہاں بالکل۔ تو جہانگیر نے کہا کہ اس میں تو یہ لفظ تم نے کہے ہیں کہ تم اپنی عمر سے اس لیے نالاں ہو کہ تمہاری عمر میں عمر کا نام آتا ہے۔ کہا میں نے کہا ہے۔ جہانگیر نے اس کو سزائے موت دی، اور نور جہاں نے جو کمر پر کندھے پر ہاتھ رکھا جہانگیر کے، علماء آج بھی یہ بات لکھتے ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ جہانگیر نے ہاتھ چھٹکا نور جہاں کا اور فرمایا جان من جان دیدن، ہم تجھے جان دے سکتے ہیں پر ایمان نہ دیدن، ہم تمہیں ایمان نہیں دے سکتے۔ واہ جہانگیر، ہم کہتے ہیں واہ جہانگیر، یعنی اچھا نہیں مانے جہانگیر، اور اس کو سزائے موت دی، اور اس کی قبر آج بھی نور اللہ شوستری کی، اسے وہ غالباً جو ہے وہ شہید پنجم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں کوئی اس اصطلاح کو بدل لے تو واللہ عالم، ہماری دسترس جہاں تک ہے۔ اور اس کی قبر آج بھی آگرہ میں ہے۔ کہاں ہے؟ آگرہ۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ گندے نالے کے پاس ہے۔ آگرہ کا تاج محل بڑا مشہور ہے، گندا نالا تو مشہور نہیں ہے۔ تو بہرحال ایسا جو اس نے بویا وہی اس نے کاٹا، تو ہم تو آج بھی کہتے ہیں وہاں جہانگیر۔ حقیقت ہے یہ، حضرت شیخ مکی صاحب اس لیے فرماتے ہیں کہ تہجد کے 2 رکعت نفل پڑھنا مشکل بات نہیں، پتہ اس وقت چلتا ہے جب معاملات سے انسان کو وابستگی ہوتی ہے، کہ پھر اسلام سے انسان آگے گزرتا ہے نعوذ باللہ، یا اسلام کے حکم کو نبھاتا ہے۔ تو اچھا خیر، کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ اپنی جگہ باتیں ہیں لیکن اس کے اثرات اپنی جگہ پر آئے۔